آیت نمبر 24 وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ اسی کے ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی سورہ رحمان کا دوسرا حصہ ہی چل رہا ہے، جس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کی مختلف مخلوقات یا مختلف کریشنز کو جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو یہاں الفاظ آئے ہیں الجوار المنشآت، جنرلی ان کو ایک ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے شپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ادروائز اگر کشتی کا یا شپ کا ذکر کرنا ہو تو فلک آتا ہے۔ جوار المنشآت کس اینگل سے آیا ہے؟ جوار اصل میں ایڈجیکٹو کے طور پر آیا ہے۔ جوار المنشآت ملا کر جب آتا ہے ایڈجیکٹو کے طور پر تو یہ کشتی، تیزی سے چلتی ہوئی کشتی کے لیے آتا ہے۔ جوار جاریتن کی جمع ہے۔ جاریتن کے دو مفہوم ہوتے ہیں عربی زبان میں، اگر آپ بالکل جس کو آپ لنگوسٹیکلی ڈکشنری میں چیک کریں۔ جاریتن کا ایک معنی ہوتا ہے جاری رہنے والی، بہنے والی چیز، something flowing۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے، اسی پہلے میننگ سے ہی ڈیرائیو کیا جاتا ہے، ینگ گرل کو جاریہ کہتے ہیں۔ سوچیں کیوں؟ دوڑتی پھرتی یہاں سے وہاں۔ ینگ گرل کو عربی زبان میں جاریہ کہا جاتا تھا، اور یہ پہلے مفہوم سے ہی ڈیرائیو کیا گیا تھا، سم تھنگ فلوئنگ، اس لیے کہ ایکٹیو ہوتی ہے، انرجیٹک ہوتی ہے، اور یہاں سے وہاں بچی جو ہے وہ دوڑتی پھرتی ہے۔ بہرحال یہاں پر الجوار جو جمع آیا ہے، یہ آیا ہے سم تھنگ وچ رنس، سم تھنگ وچ فلوز، اور یہ کشتیوں کے لیے، شپس کے لیے آیا ہے، صفت کے طور پر آیا ہے۔ تو جوار کے دو معنی آپ کو عربی میں ملتے ہیں۔ اس کا مطلب جہاز نہیں ہوتا ہے، اس کی صفت کے طور پر اس کو جہاز کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتی ہیں جہاز کی طرح تیز چلنے والے، اس کا یہ مفہوم بھی ہوگا۔ ایک مفہوم ہوگا جنرلی جہاز، پانی کا جہاز، شپس، اور دوسرا اس سے مفہوم لیا جاتا ہے جوار المنشآت، وہ جو شپس کی طرح تیزی سے پرومیننٹلی چلتے رہتے ہیں، یہ اس کا مطلب کیا جاتا ہے۔ المنشآت کہتے ہیں مین میڈ، کنسٹرکٹڈ۔ کشتی کو اللہ نے آسمان سے نہیں اتارا۔ ہاں، پہلی کشتی دنیا میں نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی انہوں نے اپنی عقل سے نہیں بنائی تھی۔ کیسے بنائی تھی؟ اللہ نے وحی کی تھی، اس وحی کی روشنی میں نوح علیہ السلام نے پہلی کشتی ڈیزائن کی تھی دنیا کی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا نہ سکھاتے تو انسان کے پاس یہ آرٹ نہ ہوتا۔ تو پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنائی تھی۔ اور یہ جو کشتیوں کا معاملہ ہے، یہ کورلز کے مقابلے میں، کورلز تو اب آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ پرلز ہوں یا کورلز ہوں، ان کو آرٹیفیشلی گرو کیا جا رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو اوریجنل نیچرل پرلز ہیں اس کا مقابلہ یہ کلٹیویٹڈ پرلز نہیں کر سکتے۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کشتی انسان کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو دی ہے۔ اور کیسی کشتی ہے؟ جس کے اوپر کہتے ہیں فی البحر کالاعلام، اس کے اوپر سیل ہیں پہاڑوں کی طرح کے، ہیڈ سیل ہیں، بڑی بڑی ہیوج کشتیاں، بڑے شپس جن کو چلانے کے لیے بادبان لگائے جاتے تھے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے جہاز، شپس جن کے اوپر بادبانز ہوں، ہیڈ سیل ہوں، جو ان کو آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ کیسے ہیں؟ کل اعلام، پہاڑوں کی طرح۔ علم سے ہے اعلام، علم واحد ہے، اعلام جمع ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عین لام میم، جھنڈے کو کہتے ہیں۔ علم علامت کو بھی کہتے ہیں، علامت بھی اسی سے بنا ہے۔ علم کوئی پرومیننٹ مینار، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اینی تھنگ وچ ول بی پرومیننٹ ول بی علم، اسی سے جھنڈا نکلا ہے، جھنڈا اس سے لیا جاتا ہے۔ علم پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، وہ پہاڑ جو تمام پہاڑوں میں پرومیننٹ ہو۔ تو کئی میننگز علم کے آپ کو ملتی جلتی کونوٹیشن سے ملتے ہیں۔ علامت، مینار، جھنڈا، پہاڑ۔ یہاں پر کس مفہوم میں آیا ہے؟ یہاں پر یہ آیا ہے پہاڑ کے مفہوم میں۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَآتُ
اللہ نے تمہیں طاقت دی کہ تم بڑے بڑے سیلنگ شپس بنا لو. وَلَهُ، آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے، دس از دا بیوٹی آف دا آیا. وَلَهُ بنائے تم نے ہیں، وَلَهُ لیکن ہے کس کے؟ ہی اونز اٹ. اور اسی کے لیے ہیں وہ بڑے بڑے مین میڈ بات بانوں والے شپس جو پہاڑوں کی طرح کے ہیں. بناتا انسان ہے لیکن قدرت ان کے اوپر کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. ان کو پہاڑوں کی طرح کیوں کہا گیا؟ اس کے لیے 2 ریزن دی جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں شپس پہاڑوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 ریزن. اس لیے کہ یہ فلیٹ سمندر کے سرفیس پر پرومیننٹلی نظر آتے ہیں. جیسے پہاڑ کسی زمین کے حصے پر ہو تو ایک میدانی علاقے میں پرومیننٹلی نظر آتا ہے. بحری جہاز کل اعلام کیسے ہیں؟ فلیٹ سرفیس آف اوشن پر پہاڑ کی طرح پرومیننٹلی نظر آتے ہیں. دوسرے میننگز، جہاز شپ اعلام کی طرح کس طرح سے ہیں، پہاڑ کی طرح کس طرح سے ہیں. صحابہ نے کارگو شپس نہیں دیکھے تھے، ہم نے دیکھے ہیں. کتنا ویٹ ہوتا ہوگا کارگو شپ کا؟ اٹس اے ہیوج، اٹس آلموسٹ اے سٹی. اتنا وزن لے کر کارگو یہاں سے وہاں جاتا ہے. کراچی میں رہنے والوں کو اتنا تو آئیڈیا ہونا چاہیے نا. کم آن، مطلب پورٹ ہے آپ کے پاس اتنی بڑی. ہاں کوئی بیچارہ لاہور میں بیٹھا ہو، اس کو میں کہوں کارگو شپ میں کتنا ویٹ ہوتا ہے، وہ شکل دیکھتا رہے گا پتہ نہیں. آپ کو مجھے تو اتنے ہیوج کنٹینرز جو نظر آتے ہیں. کارگو شپمنٹ از ویری کامن فار آل آف اس. کارگو شپمنٹ کو کہا جاتا ہے یہ آلموسٹ کارگو کا جو شپ ہوتا ہے وہ ایک شہر کے برابر وزن رکھتا ہے. کیسے کارگو شپ کو آپ ذہن میں رکھیں اور پہاڑ کو لے کر آئیں. اتنا بڑا وزن یہاں سے وہاں آپ کے اور میرے فائدے کے لیے چلتا رہتا ہے. ہمارا سامان یہاں سے وہاں کرتا ہے. پہاڑ اس زمین کے اوپر اس طرح سے اللہ نے فکس کیے ہیں کہ یہ پیگز ہیں. اگر پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے تو زمین ہمارے وزن سے ٹلٹڈ ہو جائے. اس کی بھی وجہ، دوسری وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو کارگو شپس ہوتے ہیں یا جو شپس ہوتے ہیں وہ اپنے وزن کے ساتھ سمندر پر چلتے رہتے ہیں. بالکل جیسے پہاڑ زمین کے اوپر اپنے وزن کی وجہ سے اس زمین کے سرفیس کو بیلنس رکھتے ہیں. تو مختلف ریزنز، مختلف سکالرز جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہوئے ملتے ہیں. اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے شپ کو پرومیننٹ کر دیا ہے. تو بعض سکالرز نے بہت پیارے 3-4 پوائنٹس بتائے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہازوں کی مثال سمندر میں دے کر قریش کے لوگوں کو اور قریش کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کو بہت خوبصورت سبق دیا ہے. نمبر 1، جیسے جہاز پرومیننٹ ہوتا ہے سمندر کے اندر، ایسے ہی اے عرب کے لوگوں تم اپنے حصے میں، اپنے علاقے میں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے پرومیننٹ ہو. جیسے جہاز سمندر کے سرفیس پر پرومیننٹ ہوتا ہے، ایسے ہی قریش کو انسینٹیو دیا گیا کہ تم پرومیننٹ ہو پوری دنیا میں، کہ تمہارے پاس اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے. دوسرا پوائنٹ اسکالرز کہتے ہیں کل اعلام میں کیا حقیقت چھپی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے پوری انسانیت انسانوں کا سمندر ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری انسانیت کے سمندر میں پہاڑ کی طرح پرومیننٹ ہے. دیر از اے بیوٹیفل انالوجی. اب وہ مسلمانوں کی امت کا پہاڑ ڈھیری بن جائے تو مسلمانوں کی کمی ہے نا، لیکن ڈھیری بن بھی جائے اس پہاڑ کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے ایمان کی طاقت سے اور عمل کے جذبے سے. صرف تھوڑا سا اللہ کے دین کو ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو قرآن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، یاد رکھیے، ایک چھوٹے سے ہیپ کو، ایک چھوٹی سی ڈھیری کو، جو اس وقت بظاہر امت کمزور نظر آ رہی ہے، جو اس وقت مسلمان ہمیں امبیرسنگ نظر آتے ہیں، جو اس وقت مسلمان ہمیں اسلامو فوبس کی ڈر کی وجہ سے اسلام کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اس وقت ہمیں مسلمان گاڈ لیس سوسائٹیز کی طرف دنیا کے موو کرنے کی وجہ سے ایتھیسٹ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس قرآن میں وہ طاقت ہے.
یہ قرآن دوبارہ سے امت محمد کو پہاڑ کی طرح اس سمندر میں انسانیت کے کھڑا کر سکتا ہے. صرف ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ. کون سی کامیابی دنیا کی ایسی ہے جو بغیر قربانی کے اچیو ہو جاتی ہے کوئی قربانی؟ ہے کوئی سکسیس جو بغیر سیکریفائس کیا آپ کو مل جائے؟ افطاری بچے کہتے ہیں. میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کوئی سکسیس ایسی ہے جو بغیر ایفرٹ کے قربانی کے مل جائے؟ کہتے ہیں ہاں. میں کیا افطاری؟ ہم تو میز پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں افطاری مل جاتی ہے. ہاں تو پھر اس وقت مجھے احساس ہوا ہاں اس کا مطلب ان سے بھی سیکریفائس کروانا چاہیے. زیادہ عیاشی ہو گئی کچھ زیادہ ہی. کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو کوئی کامیابی ایسی دلا سکے کہ جس میں آپ کہیں کہ مجھے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی اینڈ آئی ایم اے سکسیسفل پرسن ان دس پارٹ آف مائی لائف. تو امت محمد کو بھی قربانی دینی ہوگی. امت محمد کو بھی. اور کیا قربانی دینی ہوگی؟ کسی کی ٹیڑھی نظریں کبھی برداشت کر لی؟ اس لیے کہ آپ کا حلیہ ایسا تھا جو ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپ ٹو دا مارک نہیں تھا. کیا قربانی دینی ہوگی؟ تھوڑی سی نیند کی؟ کیا قربانی دینی ہوگی؟ تھوڑی سی بھوک کی؟ تھوڑی سی تھکن کی؟ تھوڑی سی ڈارک سرکلز کی؟ بس اتنی سی قربانی. یہ قربانی کچھ نہیں ہے ان قربانیوں کے سامنے جو صحابہ نے دی ہیں. آپ کی اور میری پیٹھ پر کوئی جلتے ہوئے انگارے نہیں رکھ دے گا. آپ کی اور میری گردن میں رسی ڈال کر کوئی ہمیں کراچی کی سڑک پر گھسیٹے گا نہیں، اللہ نہ کرے. آپ کی اور میرے دونوں بازو اور دونوں پاؤں کو خدا نہ خواستہ کوئی رسی سے باندھ کر 4 اونٹوں سے باندھے اور چاروں اونٹوں کو الگ الگ ڈائریکشن میں دوڑا دے. ہم پر یہ قربانی نہیں آ رہی. حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا. ہم کن قربانیوں سے ڈرتے ہیں؟ صرف ہم سے اسلام کی قربانی یہ نہیں دی جاتی کہ علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں، تھوڑا آرام کم کر لیں، تھوڑا خاندان میں سٹینڈ لے لیں، تھوڑا اپنے اندر ہمت لے کر آئیں کہ اپنے پیئر پریشر کے باوجود اپنے دین پر کمپرومائز نہ کریں، تھوڑا اپنے اسلام میں کانفیڈنس اور کنوکشن لے کر آئیں کہ اپنے فرینڈز کے سرکل میں چاہے کوئی نماز نہ پڑھے میں اکیلی نماز پڑھنے کھڑی ہو جاؤں. آج کے مسلمانوں کی تو بس یہی قربانیاں ہیں، اس کے اوپر بھی ہماری جان جاتی ہے. اگلا پوائنٹ جو اسکالر کہتے ہیں کہ کس طرح سے کل اعلام آپ کی اور میرے ساتھ کمپیریزن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح شپ جہاز سمندر کے سرفیس پر پرومیننٹلی کل اعلام نظر آتا ہے، اسی طرح روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پرومیننٹلی نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے پرومیننٹلی؟ من آثار الوضو، اپنے وضو کے جو اعضاء ہیں ان کے وہ روشن ہوں گے، لیومینس ہوں گے. سارے امتی جو ہوں گے رسول اللہ کے ان کے اعضاء جو وضو کے ہیں وہ روشن ہوں گے. سمپل جواب، جو ریگولر نمازیں پڑھتے ہوں گے، جو ریگولر وضو کرتے ہوں گے، ظاہری بات ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان سب کے اعضاء کو روشن کرے گا. لیکن اس وقت ماسز ہمارے 5 وقت کی نماز، فرض نماز نہیں پڑھتے. عام کیجئے اس کو، خود جم جائیے اور عام کیجئے. خود جم جانے کے بعد اپنی اولاد کو سب سے پہلے، آپ کی اولاد کے لیے آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہو سکتی ہے، میں نے اپنے بچوں کی کریکشن کہاں سے شروع کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان کیسے بنانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنانا ہے، میں نے قیامت کے دن کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ قیامت کے دن میری اولاد میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے یہ نہ کہے اللہ پہلے میری ماں کو جہنم میں ڈال اس لیے کہ اس نے مجھے دین کی کوئی امپورٹنس نہیں سکھائی تھی. کیا میں ایسا کام کروں کہ میری اولاد سیدھے راستے پر آ جائے؟ نمبر 1 تھنگ ٹو ڈو، اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنانے کی فکر کیجئے. آپ کو فکر ہونی چاہیے. جس کی نماز درست ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بہت سے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ وائس ورسا. جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی زندگی میں ڈیزاسٹرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیزاسٹر فرام ایمانی پوائنٹ آف ویو. اٹس ویری کامن، اٹس اے ویری کامن پریکٹس ناؤ اڈیز. بچے 11 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، جب تک ماؤں کے کنٹرول میں تھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے. ایسا کیا ہو جاتا ہے یونیورسٹیز جا کر
کہ نمازیں چھوٹتے 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 صرف جمعے تک اور پھر وہ عید تک آ جاتے ہیں. پڑھ تو لیتے ہیں جمعے کے دن جا کے, اماں کیوں پیچھے پڑی رہتی ہیں فیس ٹائم پہ ہر وقت. اٹس کامن. باہر بہت فتنہ ہے. باہر صرف باہر کے ملکوں کی بات نہیں ہو رہی, پوری دنیا میں. پاکستان میں فتنہ کم ہے. آر وی لیونگ ان اے فتنہ فری سٹی, فتنہ فری کنٹری؟ اوور آل اس وقت دنیا میں بہت فتنہ ہے. اپنی اولاد سے ریکویسٹ کریں, بیٹا 5 وقت کی نماز تو چھوڑنی نہیں. کس انسان کو نماز کی معافی ہے جس کے پاس عقل بھی ہو, صحت بھی ہو, برین ڈیتھ بھی نہ ہوئی ہو جس کی؟ کوئی معافی نہیں ہے. تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے پڑھو, آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. دماغ کام کرتا ہے لیکن آنکھوں کا اشارہ نہیں ہے, دل میں پڑھو. وضو نہیں کر سکتے ہو, تیمم کر لو, پر نماز نہیں چھوڑنی ہے. اپنی نمازوں کو دوام کے ساتھ, پرماننس کے ساتھ تھام لیجئے اور چھوڑیے نہیں. اور اپنی اولادوں کی نمازوں کی فکر کیجئے. ان کو وہ کانفیڈنس دیں کہ وہ کسی بھی گیدرنگ میں ہو, امبیرسمنٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں, وہ نماز پڑھیں. بلکہ اپنی اولادوں کو ایسا کانفیڈنس دینے والے ہم بن جائیں کہ ہمارے بچے اپنے دوستوں کو نمازیں پڑھانے والے ہو جائیں. اور اللہ انشاءاللہ ہمیں یہ طاقت دے گا, اس لیے کہ ہم نے یہ کتاب اپنی زندگی میں کھول لی, تو انشاءاللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے طریقے آ جائیں گے. اگلا پوائنٹ جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کل آلام کی کیٹیگری میں, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جہاز سمندر میں پرومیننٹ ہوتے ہیں, اسی طرح سے انسانوں کے سمندر میں مسلمان, اٹس اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ, مسلمان اپنی علامات کی وجہ سے پرومیننٹ ہوتے ہیں. اٹس اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ. جیسے انسانوں کے سمندر میں, انسانوں میں جو مسلمان ہیں وہ اپنی علامات کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمان نظر آتے ہیں. ہاں صرف علامات کی ویلیو نہیں ہے, بٹ وی نیڈ اے بیلنس. جہاں اخلاق اچھا کرنا ہے وہاں فزیکل اپیرنس بھی تو مسلمانوں والی ہونی چاہیے. مسلمان مرد کے چہرے پر اسلام کی شان اس کی داڑھی ہے, اور مسلمان عورت کے جسم پر اسلام کی شان اس کا حجاب ہے. اس کا حجاب ہے, اس کی چادر ہے, اس کا عبایا ہے, اس کا نقاب ہے, جو سٹیج آپ کا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اور میرے کانفیڈنس کے ساتھ مسلم آئیڈینٹی ہونے کی علامت ہے. پورے انسانوں کے سمندر میں مسلمان الگ نظر آتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, آج کل تو داڑھی رکھنا آسان ہے لڑکوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, اٹس ان فیشن, بٹ حجاب از ناٹ ان فیشن. ساری فرینڈز بلو ڈرائی کر کے آئیں, ایک سے ایک سب کی اسٹریکنگ ہوئی ہو, اور آپ کی بیٹی حجاب میں جائے, آسان ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بٹ شی کین ڈو دس اگر آپ اس کے دل میں اللہ کی محبت کو انکلکیٹ کر دیں گے. کرنا ہے, پر پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لیں, ہمیں بھول ہی گئی. بیٹی تک تو بعد میں بات جائے گی, پہلے تو اپنے تک دیکھنا ہے. مرد فور فرنٹ پر اسلام کو ڈیفنس میں نہیں لے کر آتے اپنے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا ڈیفنس مرد فور فرنٹ پر نہیں کرتے. مسلمان امت میں عورتیں فرنٹ پر آ کر اسلام کا دفاع کرتی ہیں, اس لیے کہ آپ کی اور میری فزیکل آئیڈینٹی, اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی آپ کی اور میرے پاس. تو ہم تو سامنے کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرتے ہیں. یقیناً جو کر رہا ہے اللہ نے اس کو ہمت دی ہے, ان کے لیے دعا کریں, اللہ جو جس قدم پر ہے اس پر استقامت اللہ ہمیں عطا فرمائے, اور ہمیشہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھائے. آپ نے اپنے لیے خود لمٹ سیٹ کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو خود ٹارگٹ دینا ہے, آپ نے اپنے لیے خود مارجن بنانے ہیں کہ میں 6 مہینے میں یہ کروں گی, اگلے 6 مہینے میں یہ کروں گی, اس سے اگلے 6 مہینے میں یہ کروں گی. بیکاز آپ اسلام کی علامت ہیں, اور آپ اس شپ کی طرح ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر کے سرفیس پر پرومیننٹ ہوتا ہے. اللہ نے عورت کو سمبل آف اوبیڈینس حجاب کا دیا ہے. دیر از نو سیکنڈ رائے, کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت نامحرم کے سامنے سر سے لے کر پاؤں تک لوز کورنگ میں ہونی چاہیے. دس لوز کورنگ کین بی اینی تھنگ. چادر پہننی ہے چادر پہنے, شٹل کاک پہننا ہے شٹل کاک پہنے, اپ ٹو یو.
ابایا پہننا ہے ابایا پہننا ہے، اسکارف پہننا ہے جو بھی پہننا ہے. ہاں اپنے آپ کو آپ خود ٹارگٹ دیں. نو بڈی ول گیو یو ٹارگٹ کہ نہیں اب آپ یہاں سے نکلیں گے تو ہم سب باہر ہینگر اور ابایا پکڑے کھڑے ہیں. دس از فار یو میڈم. ہم نہیں دے رہے، آپ کے اوپر ہے. اللہ سے دعا مانگی، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ جو حق ہے مجھے اس پر جما دے. بتانے کا مقصد سب یہ پوائنٹس یہ تھا کہ یہ مختلف پوائنٹس ہیں جو اسکالرز نے مسلمان امت کے اینگل سے، کہ کتنی مسلمان امت پرومیننٹ ہے اس انسانوں کے سمندر میں، اس چیز کو مینشن کیا ہے. اسی طرح سے آپ اگر پچھلی آیت اور اس آیت کو کمپیئر کریں، جہاں پر لؤلؤ والمرجان کی بات آئی تھی اور یہاں پر آیا ہے جوار المنشآت. آپ دیکھیں سمندر میں پرل کے مقابلے میں جہاز کا وزن کتنا ہوتا ہے، لیکن پرل تہ میں ہوتا ہے اور جہاز سرفیس پر ہوتا ہے. کس نے طاقت دی اتنے لوہے کو اس آئسٹر کے مقابلے میں، جو آئسٹر آلموسٹ جہاز کے مقابلے میں ویٹ لیس ہے؟ کس نے طاقت رکھی، کس نے یہ کمپوزیشن دیا آئرن کو کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتا رہتا ہے؟ وہ رب جو اوپر بیٹھا ہے، وہ رب جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ رب جو ہمیں اس وقت بھی سنبھالتا ہے جب ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں، وہ رب جو ہمیں اس وقت بھی خوشی دینے کی طاقت رکھتا ہے جب دنیا کا ہر انسان ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے اور ہمیں اداس کر رہا ہوتا ہے، وہ رب جس کے کلمہ کن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام مشکلات کو ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے. اسی رب نے آئرن میں یہ کوالٹی رکھی ہے، یہ اسٹرینتھ رکھی ہے، یہ کریکٹرسٹکس رکھے ہیں کہ وہ لوہے کا جہاز، وہ پورا شہر پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اور آئسٹر کو آپ پانی میں ڈالیں سیدھا کہاں جائے گا؟ ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے اسموتھلی سرفیس پر سوئم کرواتا رہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ مشکلات سے بچا لیتا ہے. بس وہ دل کا ارادہ، انکلینیشن دیکھتا ہے، کس کا دل چاہتا ہے. تو انسینٹیو ہے ان دونوں آیات میں. بہت سے مفسرین کہتے ہیں اللہ نے ایک انسینٹیو دیا ہے مسلمانوں کو، گو اینڈ ہارنس دا ورلڈ، علم حاصل کریں اور دنیا میں جتنی ترقی کے میدان کھولے جا سکتے ہیں کھولے جائیں. یاد رکھیں اللہ ترقی کے خلاف نہیں ہے. اللہ کو ہماری لگژری بری نہیں لگتی، اللہ کو ہماری آسائش بری نہیں لگتی، اللہ کو نہ ہماری کمفرٹ بری لگتی ہے، نہ ڈیولپمنٹ بری لگتی ہے، نہ اللہ کو ہماری لگژری بری لگتی ہے. آسائش کی بھی اجازت ہے، آرائش کی بھی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے. شو آف نہیں کرنا. جو ہے الحمدللہ، جو دیا ہے رب کی عطا ہے. جہاں تک انسان پہنچ جائے وہ رب کی طاقت تھی. میری پلاننگ کچھ نہیں تھی، میرا سٹیمنا کچھ نہیں تھا، میری ول پاور کچھ نہیں تھی. وما توفیقی الا باللہ، وہ صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی جس نے یہاں تک پہنچا دیا. تو ایک پوائنٹ ہے انسان دنیا کو ہارنس کرے. دوسرا پوائنٹ ہے گو اینڈ ٹیک اسٹینڈ آن یور ریلیجن. ہاں فتنوں کا سمندر ہے، لیکن جو انسان ان فتنوں کے سمندر میں اللہ کے دیے ہوئے دین پر سٹینڈ لے گا، جب اللہ اتنے بڑے لوہے کے جہاز کو نہیں ڈبوتا تو کس نے کہا کہ اللہ ایمان والے کو فتنوں میں سٹینڈ لیتے ہوئے ڈبو دے گا؟ وہ قائم رکھے گا. اٹس اے ویری سالڈ اینڈ ویلڈ پوائنٹ. جہاں فتنوں کا سمندر ہے وہاں آپ کو اور مجھے اس دین کو اڈاپٹ کرنا ہے. اللہ ہمیں فلوٹ کرنے میں مدد کرے گا. اور تیسرا فیکٹر ہے بی اے پریکٹسنگ مسلم. اللہ ول بی یور سپورٹ. اللہ آپ کے لیے ایسے خزانے کھولے گا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جوار کا لفظ آیا ہے، وہ چیز جو فلوٹ کرتی ہے. جوار از ناٹ اسپیسیفکلی جسٹ فار دا شپس. جوار المنشآت جب اکٹھا آتا ہے تو شپس کے لیے ضرور آتا ہے، لیکن جوار کا لفظ کسی بھی ایسی چیز کے لیے آتا ہے جو فلوٹ کرتی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں اللہ از دا اونلی ون ہو اونس دا سیلنگ ونس. جو اللہ کے راستے پر
آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کو کون اون کرتا ہے؟ اللہ اون کرتا ہے. اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ ایک اور خوبصورتی دیکھیں، پیچھے سے اب تک جتنی بھی آلہ یا جتنی بھی نعمتیں آئی ہیں، چاہے وہ سورج تھا یا چاند تھا، نجم تھا یا شجر تھا، یا پیچھے آپ کو مرجان اور لؤلؤ ملے، کسی کے ساتھ بھی ولاہو نہیں آیا تھا. آپ دیکھیں یہاں آیا ہے ولاہو، یعنی وہ انسان جو سیل کرنے کی ایمان کے راستے میں، جو آگے فلوٹ کرنے کی ایمان کے راستے میں، جو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ ول بی امیزنگلی ود دیم. وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں گے، اللہ ان کے ساتھ ہوگا. یعنی ہمارا زندگی میں وقت گزارنا ایمان کے ساتھ ول بی ایٹ دا مرسی آف اللہ. جو ایمان کے ساتھ نہیں بھی وقت گزارتا تب بھی اس کا وقت کیا اللہ کے مرسی پر ہوتا ہے؟ تب بھی ہوتا ہے. جو ایمان کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، جو ریلیجن سے جان چھڑاتا ہے، کیا وہ کبھی نہیں روتا؟ جس کی زندگی میں ریلیجن نہیں ہے، نہیں پڑھنی مجھے نماز، نہیں کرنا مجھے روزہ، ہٹا دے میرے اوپر سے ریلیجن کی قید، کیا ایسا انسان جو اپنے آپ کو ریلیجن کی قید سے ہٹا لیتا ہے وہ کبھی روتا نہیں ہے؟ روتا ہے، obviously وہ بھی روتا ہے. تو رونا بھی آئے گا، مشکل بھی آئے گی، زندگی میں سیکریفائس تو آئے گا ہی آئے گا. بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے آئے تاکہ تھامنے والا رب تو موجود ہو. آج بھی میرین لائف میں اٹس اے پاپولر کلچر، صرف مسلمانوں میں نہیں، نان مسلمز میں بھی. جب تک شپ ڈاک پر کھڑا رہتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ وہ سیلنگ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں گاڈ سپیڈ. ہر کلچر میں آپ کو یہی میرین کلچر میں یہ جملہ ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلمز ہو. گاڈ سپیڈ. ایک دفعہ سیلنگ شروع ہو گئی تو اب آپ اللہ کی مرضی پر ہوتے ہیں. اور کیا سمندر بڑے سے بڑے جہاز کو سمیش نہیں کر سکتا؟ سمندر کر سکتا ہے. تو اس میں آپ کی اور میرے لیے سبق کیا ہے؟ اپنی کشتی کو، اپنی زندگی کے وقت کو، اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے پر لگانا شروع کر دیں. اللہ اس میں برکت ڈالے گا، رحمان اس کو انشاءاللہ بڑھائے گا. ورنہ اللہ نے آپ کی اور میرے سامنے کئی مثالیں رکھی ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 25 میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہتر ہے زندگی میں اپنی ڈائریکشن رحمان کی طرف کر لو، ورنہ جتنا دور بھاگو گے. یاد رکھیں ہم سب کی رسی بندھی ہوئی ہے. کسی بھی جانور کو آپ ایک رسی باندھیں جس کی لینتھ ہے 6 فیٹ، اور آپ ایک جانور کو رسی باندھیں جس کی لینتھ ہے 600 فیٹ. دونوں کیسز میں رسی کھینچی جا سکتی ہے. بعض اوقات ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی لمبی رسی دی، اور یہ رسی کتنی ہوتی ہے؟ جس کی جتنی لائف سپین ہے. 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال کی زندگی کی رسی ہوگی. 70 سال کی ہے تو 70 سال کی رسی ہوگی. بٹ انسان اس رسی میں سمجھتا ہے کہ شاید وہ آزاد ہے. آزاد نہیں ہے. جس وقت اللہ چاہے کھینچ لے. ہم تو جب رات میں سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح نکل جاتی ہے جسم میں سے. نیند کو آدھی موت کیوں کہتے ہیں احادیث میں؟ اس لیے کہ جب ہم سوتے ہیں رات میں روح باہر نکل جاتی ہے جسم سے، اور ایک ہلکے سے، جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ، ایک ہلکے سے تار سے، ایک ہلکے سے تھریڈ سے، ایک روپ سے جڑی رہتی ہے ہمارے جسم کے ساتھ. جس انسان کو اللہ نے سونے کے بعد دوبارہ زندگی دینی ہوتی ہے، وہ دوبارہ روح جسم میں واپس آ جاتی ہے. جس انسان کو اللہ نے نیند میں موت دینی ہوتی ہے، اس کی وہ رسی کاٹ دی جاتی ہے. آپ اور میں کانسٹنٹلی ورچولی اللہ کی رسی سے بندھے ہوئے ہیں. اگر ہماری رسی کھینچی نہیں جا رہی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم آزادی ہے. استدراج ملا ہوا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اپنے پورے 5 سینسز میں، اپنے پورے عقل کے اینگل سے، اپنے پورے شعور کے اینگل سے، اپنی پوری صحت کے ہوتے ہوئے قرآن سننے کی، پڑھنے کی توفیق مل جائے. اللہ ہمیں ان تمام خوش قسمت انسانوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس علم کو سنبھالنا آسان بنائے.
اللہ ہمیں دین کی محبت دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے بڑھ کر دین کی محبت دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے بڑھ کر، جیسا ہم اپنے والدین کے لیے بنے، ہم سے بڑھ کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کیجیے، جن کے ماں باپ جا چکے، اللہ کے پاس پہنچ چکے، ان کا بہترین صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔